درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو بعد شیطان نے وہاں پر قسم کھائی کہ اے اللہ، مجھے قسم ہے آپ کی ذات کی کہ میں اس آدم کو اور اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اس کی جان نکل جائے، یہاں تک کہ یہ میرے ساتھ دوزخ میں چلے جائے۔ تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ قسم ہے مجھے میری ذات کی، جب تک یہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا، معافی مانگتا رہے گا، میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو میرے عزیزو، وہاں سے یہ سلسلہ انسانوں کا شروع ہوا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام جس وقت اکیلے رہتے تھے تو دل میں خیال آتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہو۔ تو ایک دن آنکھ کھلی تو دیکھا ان کے سامنے ایک خوبصورت خاتون بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ خوبصورت خاتون کون تھی؟ وہ خوبصورت خاتون تھی حضرت اماں حوا علیہ السلام، جس کو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی مبارک سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے، اے اللہ یہ کون ہیں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ آپ کی اہلیاں ہیں، یہ آپ کی بیوی ہیں، اور آپ کا ان سے نکاح خود اللہ پاک نے پڑھایا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ جنت کی تمام نعمتیں تمہارے لیے حاضر ہیں، سوائے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کا پھل بھی نہ چکھنا، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو جنت میں رہنے کی مہلت دی۔ وہاں پر شیطان مختلف طریقوں سے آتا، مختلف روپوں میں آتا، مختلف طریقوں سے آ کر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرتا۔ کئی مرتبہ شیطان وہاں پر ناکام ہوا۔ آخر میں اس کے شیطانی دماغ کے اندر ایک بات آئی اور اس نے حضرت اماں حوا علیہ السلام کے سامنے جھوٹی قسم کھائی اور کہنے لگا کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا، اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے اس جنت کے لباس کو پہنے رہیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے تو اس کی بات کا پھر بھی یقین نہیں کیا، لیکن حضرت اماں حوا علیہ السلام چونکہ ایک عورت ہے اور عورت کا دل بظاہر مرد سے نرم ہوتا ہے، حضرت اماں علیہ السلام نے اس کی بات کا یقین کیا اور پھل کھا لیا اور فرمایا، اے آدم یہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے اور اللہ کی کوئی قسم جھوٹی نہیں کھا سکتا۔ تو جب دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے کہ میری بیوی نے پھل کھا لیا تو انہوں نے بھی درخت کا پھل توڑا اور کھا لیا۔ اس کائنات میں سب سے پہلی قسم شیطان نے کھائی، اس کائنات میں سب سے پہلی جھوٹی قسم وہ بھی شیطان نے کھائی۔ تو جو آج جھوٹی قسم کھاتا ہے گویا کہ وہ شیطان کی صفت پر عمل کرتا ہے۔ یہ جھوٹی قسم کھانا شیطان کی صفت ہے، یہ جھوٹی قسم کھانا سب سے پہلے شیطان نے کھائی تھی، انسان کو دھوکہ دینے کے لیے کھائی تھی، انسان کو اللہ سے باغی بنانے کے لیے کھائی تھی، انسان کو اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے کھائی تھی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا۔ یہ دنیا ایک سیارہ ہے، یہ دنیا ایک سیارہ ہے، جس طرح دیگر سیارے ہیں، یہ ستارے سیارے ہیں، چاند ایک سیارہ ہے، سورج ایک سیارہ ہے، مریخ ایک سیارہ ہے، اسی طرح مشتری ایک سیارہ ہے، بہت سارے سیارے ہیں، ان میں سے ایک سیارہ زمین ہے۔ اس زمین کی ایک خاصیت ہے کہ یہ زمین مٹی سے بنی ہے، یہ زمین مٹی سے بنی ہے، مٹی پر قائم ہے، اس کے اندر سمندر ہے اور مٹی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے انسان کا بظاہر جو عارضی جسم بنایا دنیا میں وہ بھی مٹی سے بنایا، وہ بھی مٹی سے بنایا۔ جنت میں صرف روح تھی،
حضرت آدم علیہ السلام کی صرف روح تھی، حضرت اماں علیہ السلام کی صرف روح تھی۔ جب دنیا میں بھیجا تو دنیا کا عارضی جسم دے کر بھیجا، اور دنیا کا عارضی جسم مٹی سے بنایا، چونکہ دنیا مٹی سے بنی ہے اور ایک دن مٹی ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے، اللہ پاک سے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ اسی دوران شیطان نے اس دنیا کی زمین پر دوبارہ سے اپنا کام شروع کر دیا، اور اس نے سوچا اب میں کس طریقے سے انسانوں کو دوبارہ سے دھوکہ دوں، تو اس کے شیطانی دماغ کے اندر وہی چال آئی۔ کون سی چال؟ اس نے یہ سوچا میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کس وجہ سے مردود ہوا، کیا چیز میرے ذہن میں آئی؟ تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کے دل و دماغ کے اندر حسد پیدا ہوا تھا۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی دوسرے شخص کے پاس کوئی نعمت کو دیکھ کر دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ نعمت اس کے پاس نہ ہو، اگرچہ مجھے ملے یا نہ ملے، اگرچہ مجھے ملے یا نہ ملے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ تو شیطان نے سوچا کہ وہاں پر میرے اندر حسد آیا تھا، اس حسد کی وجہ سے میں متکبر بن گیا تھا، تکبر کرنے والا بن گیا تھا۔ تو اس شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے قابیل پر محنت کی، قابیل پر محنت کی، مختلف طریقوں سے قابیل کے دل میں چھوٹے بھائی کے لیے بدگمانی ڈالتا، چھوٹے بھائی کے لیے حسد ڈالتا، اور وہی ہوا۔ ایک وقت آیا کہ جس وقت اللہ پاک نے دونوں سے قربانی مانگی، تو اس وقت قربانی قبول ہونے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے آسمان سے ایک بجلی آتی تھی، اور جس کی قربانی قبول کرنی ہوتی تھی وہ بجلی اس قربانی کو لے جاتی تھی۔ تو جب دونوں بھائیوں نے، حابیل اور قابیل، دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی، تو اللہ پاک نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی نہیں کی۔ تو شیطان کے دماغ میں یہ منصوبہ پہلے سے چل رہا تھا، اس نے دوبارہ سے قابیل کے دماغ میں حسد کی بیماری کو ڈالا کہ دیکھا اللہ تعالیٰ تجھ سے زیادہ حابیل سے محبت کرتے ہیں، تیرے والد آدم تجھ سے زیادہ حابیل سے محبت کرتے ہیں، اب ایک ہی راستہ ہے تیرے اندر، تو اس حابیل کو راستے سے ہٹا دے، تو اس حابیل کو اپنے پاس سے ختم کر دے، گویا کہ اس کو قتل کر دے۔ تو حابیل کو سب سے پہلے دنیا کے اندر ہونے والا قتل وہ قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کا کیا۔ کس وجہ سے کیا؟ حسد کی وجہ سے کیا۔ کس وجہ سے کیا؟ حسد کی وجہ سے کیا۔ اس کے دماغ کے اندر، اس کے دل کے اندر حسد کی بیماری پیدا ہو گئی تھی، اور یہ حسد ایک ایسی باطنی بیماری ہے کہ جو انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد اس طرح کھاتا ہے نیکیوں کو جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو حسد سے بچایا کرو، اپنے آپ کو حسد سے دور رکھا کرو۔ اس دنیا کے اندر سب سے پہلے گناہ جو انسان سے ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ اسی حسد کی وجہ سے انسان تکبر کا شکار ہوتا ہے، اسی حسد کی وجہ سے انسان
غیبت کا شکار ہوتا ہے، اسی حسد کی وجہ سے انسان بدگمانی کا شکار ہوتا ہے، اسی حسد کی وجہ سے انسان جھوٹ بولتا ہے، اسی حسد کی وجہ سے انسان ہر وہ کام کرتا ہے کہ جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔